اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ہر دن کا روزہ یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک ہر دن کا روزہ 1 سال روزوں کے برابر ہے، اور 9 تاریخ کا روزہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے یہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی فضیلت والے ایام ہیں۔ رمضان میں تو آپ نے سنا ہوگا 70 گنا ملتا ہے، لیکن ان ایام میں اگر کوئی عبادت کر لے تو ہر رات شب قدر کے برابر ہے، ہر ایک رات۔ اور ان ایام میں عبادت کا ثواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص عشرے ذی الحجہ میں عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں کرتا ہو، تسبیح کی صورت میں ہو یا تلاوت کی صورت میں ہو یا قیام اللیل تہجد کی صورت میں ہو، نوافل وغیرہ پڑھ کے اس نے کیا ہو، تو فرمایا کہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال اتنے زیادہ محبوب ہیں جتنے زیادہ محبوب کسی ایام میں نہیں ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، یا رسول اللہ الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے یہ؟ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں۔ البتہ وہ شخص جو اپنا مال لے کر نکلا اور اپنی جان کو لے کر نکلا، اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، تو وہ تو اس سے فضیلت لے جائے گا اگر شہید ہو گیا تو، ورنہ اگر شہید نہیں ہوا صرف جہاد کر کے واپس آ گیا تو فرمایا کہ ان ایام میں عبادت کرنے والے کے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں آپ کہ رب کائنات کتنا زیادہ اجر عطا کرتا ہے ان ایام میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، چاہے دن میں کرے یا رات میں کرے، دونوں صورتوں میں بہت زیادہ اجر ہے۔ اور قیام اللیل اگر رات میں کرتا ہے تو ہر رات شب قدر کے برابر۔ اور آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم کی وہ آیت بھی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں۔ اب آپ 83-84 سال کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں، کتنے ہو گئے؟ یعنی لاکھوں سال کی عبادت کا ثواب نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اگر 10 راتیں کوئی ذی الحجہ کی جاگ لیتا ہے۔ عید والے دن کی رات بھی اسی میں شامل ہے، وہ بھی عبادت میں اگر گزار دیں تو اس میں بھی شب قدر کے برابر اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اچھا، ایام تشریق کیا ہیں اور تکبیر تشریق کیا ہے؟ تکبیر تشریق کو لے کر بہت سے حضرات جو ہے کنفیوز رہتے ہیں، اور اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی بنا پر بہت سے حضرات غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ تکبیر تشریق جو پڑھی جائے گی وہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک، یہ کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن اور وہ آدھا دن تقریباً، تو اس طرح 23 نمازیں ہو گئیں۔ 23 نمازوں میں تکبیر تشریق پڑھی جائے گی بآواز بلند مرد کے لیے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے۔ اب بہت سے حضرات بھول جاتے ہیں، میں تکبیر تشریق نہیں کہہ پاتے، کسی نماز کے بعد سلام پھیر دیا آپ نے اور بھول گئے، بھولے سے رہ گئی، تو پھر وہ معاف ہے، بھول جانے پر مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن توبہ استغفار پھر بھی کر لینا چاہیے۔ دھیان رہے کہ بھولنے نہ پائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی امام صاحب بھول گئے تو مقتدی حضرات جو ہے زور سے پڑھ کر یاد دلا دیں۔ تو اس لیے تکبیر تشریق بآواز بلند ہے مرد کے لیے۔ اب یہاں پر سمجھ لیں اس مسئلے کو کہ یہاں پر بہت سے حضرات غلطی کرتے ہیں، وہ لوگ جو امام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں وہ تو بلند آواز سے امام کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھ لیتے ہیں۔ اب رہے وہ حضرات جن کی کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، مسبوق ہوتے ہیں، اب جب وہ اپنا سلام پھیرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا انہیں شرم آ رہی ہوتی ہے، وہ زور سے ہی نہیں پڑھتے تکبیر تشریق، جبکہ زور سے پڑھنا واجب ہے مرد حضرات کے لیے۔ بھائی آپ مرد ہیں، آپ کی آواز کو کوئی پردہ تھوڑی ہے، تو اگر آپ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز تب بھی آپ جو ہے بآواز بلند ہی تکبیر پڑھیں، اور اگر آپ مسبوق ہیں، کچھ رکعتیں چھوٹ گئی تھی، الگ سے آپ نے اپنا سلام پھیرا رکعتیں مکمل کر کے، تب بھی بلند آواز سے پڑھیں، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ یہ عزم کر لیں انشاءاللہ کہ شرمائیں گے نہیں تکبیر پڑھنے میں، یہ واجب ہے، اور آپ کو اگر واجب ادا نہیں کیا تو گنہگار ہوں گے، یہ گناہ آپ کے سر آ جائے گا۔ اچھا، خواتین جو ہیں وہ گھروں کے اندر آہستہ آواز سے پڑھ لیں، اس کا دھیان رکھیں، خاص طور پر اگر بھول گئیں، بھولے سے ہو گیا تب تو خیر گناہ نہیں ہوگا، لیکن استغفار تب بھی کر لینا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا پھر گنہگار ہوں گی خواتین بھی اور مرد حضرات بھی۔ اب ایک مسئلہ اور نکل کر سامنے آتا ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے بال ناخن وغیرہ کاٹنے کا کیا حکم ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند تم میں سے کوئی دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ اور جسم کے کسی بھی حصے سے کھال وغیرہ نہ کاٹے۔ بہت سے حضرات جو ہے کھال وغیرہ بھی زائد کھال ہوتی ہے اسے بھی کاٹ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کاٹنی چاہیے، یہ مستحب امر ہے، اس کو خوب ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے بال وغیرہ کٹوا لیتا ہے، یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اس کے نام قربانی بھی تھی، تو پھر اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، لعن طعن نہیں کیا جائے گا، ملامت نہیں کی جائے گی، وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن مستحب امر ہے، کرنا چاہیے، اس کی کوشش کر لیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، 29 تاریخ ہے، ابھی ذی الحجہ شروع نہیں ہوا ہے، اگر کسی نے بال وغیرہ نہ کٹوائے ہوں، ناخن وغیرہ نہ کٹوائے ہوں تو ناخن وغیرہ جو ہے تراش لیں مغرب سے پہلے یعنی چاند نظر آنے سے پہلے۔ اگر یہ 29 کا مہینہ ہوا پھر تو آج ہی کا دن ہے آپ کے پاس مغرب سے پہلے کا، اور اگر یہ 30 کا مہینہ ہوا ذوالقعدہ کا تو پھر ایک دن اور آپ کو مل سکتا ہے، لیکن آپ تو یہی سمجھ کر چلیں کہ میرے پاس آج ہی کا دن ہے مغرب سے پہلے کا۔ اگر کوئی بال کٹوانا چاہتا ہے کٹوا لے آج ہی، اگر کوئی ناخن تراشنا چاہتا ہے تو ناخن تراش لے، تراشنا کیا چاہتا ہے بلکہ آج ہی تراش لیں، چونکہ اس دن تک کافی بڑے ہو جاتے ہیں ناخن وغیرہ، تو اس طرح عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح زیر ناف بال وغیرہ اگر کسی نے صاف نہیں کیے تو وہ بھی صاف کر لینے چاہیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ غور سے سماعت فرما لیں، اگر کسی شخص کو 40 دن گزر چکے ہیں، اس نے ناخن نہیں تراشے، زیر ناف نہیں بنائے، اس نے بال نہیں بنائے، تو پھر اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ بنا لے۔ اگر نہیں بنائے گا تو اس پر پھر ایک مکروہ تحریمی عمل ہے، یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو 40 دن گزر چکے ہیں اور اس نے ذوالقعدہ میں نہیں کیا ہے، ذوالحجہ کی تاریخ بھی شروع ہو گئی ہے، وہ تاریخ شروع ہو گئی جس میں وہ بال اور ناخن نہ کاٹنا اس کے لیے مستحب ہے، تو فرماتے ہیں علماء کرام چاہے وہ تاریخ شروع ہو گئی ذوالحجہ کی لیکن پھر بھی وہ بال بھی تراشے اور ناخن بھی جو ہے اپنے تراشے۔ اگر زیر ناف بال کی بات ہو رہی ہے، اگر سر کے بال ہیں تو ان بالوں سے متعلق یہ حکم نہیں ہے، اگر 40 دن سے زیادہ بھی گزر جائیں تو یہ مکروہ عمل نہیں ہے۔ البتہ جو ہے بغلوں کے بال یا زیر ناف بال جو ہوتے ہیں، اگر 40 دن گزر چکے ہیں اور ذوالحجہ کی تاریخ بھی داخل ہو چکی ہے جس میں نہیں بنانے چاہیے، تو اس میں بھی بنانی ضروری ہے پھر اس کے لیے، کیونکہ ورنہ پھر گنہگار ہوگا۔ اچھا یہ تو وہ حضرات رہے جن کے نام قربانی ہے۔ اچھا یہ امر جو ہے مستحب انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے نام قربانی ہے۔ جن لوگوں کے نام قربانی نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ جن کے نام قربانی نہیں ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے بال وغیرہ ناخن وغیرہ تراشنے سے رک جائیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ ان کو بھی اجر عطا کر دے گا۔ تو اس لیے وہ حضرات بھی رکے رہیں، ان جیسی مشابہت ہی اختیار کر لیں تاکہ ان کو بھی اجر اور ثواب مل جائے، چونکہ رب کائنات رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ کوئی امید اس سے رکھے وہ پھر بھی نہ دے تو یہ اس کی رحیمی کے خلاف ہے، یہ اس کے کرم اور جود و سخا کے خلاف ہے۔ اس لیے رب کائنات ضرور انشاءاللہ عطا کرے گا۔ جن کے نام قربانی نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس سے روک لے۔ اب رہتا ہے مسئلہ جانوروں کا۔ جو حضرات جانور خرید کر لاتے ہیں ایک غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں، ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جانور خرید کر لائے، قربانی بھی بڑے اچھے سے کر دی، گوشت بھی اچھے سے تقسیم کر دیا، سنت کے مطابق سب کچھ کر دیا، لیکن پھر بھی قربانی کا ثواب تو بہت دور کی بات ہے، گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو جانور خرید کر لاتے ہیں اور راستوں میں باندھ دیتے ہیں۔ راستوں میں باندھ دینا، ایسا باندھنا کہ راستے نکلنے والوں کے لیے پریشانیاں کھڑی ہو جائیں، آنے جانے والوں کے لیے پریشانیاں ہو یا راستہ بلاک ہو جائے پورے طریقے سے، تو وہ حضرات بالکل بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ میں خود اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک راستے میں پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام نے خیمے وغیرہ لگا لیے جگہ جگہ راستے میں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی کہ کچھ صحابہ کرام نے راستے میں جو ہے خیمے وغیرہ لگا لیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرات غور سے سن لیں جنہوں نے راستے میں خیمے لگائے ہیں، اس طرح کہ نکلنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے یا پوری طرح ان کا راستہ جو ہے بند ہو گیا ہے، تو ان کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔
جہاد کتنا عظیم عمل ہے، قربانی تو پھر بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، یہ بھی عظیم ہے، لیکن جہاد جو ہے بہت عظیم عمل ہے۔ تو جب اتنا عظیم عمل جو ہے ان کا اکارت جائے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا، تو پھر قربانی کا ثواب کیسے مل جائے گا ہمیں؟ ذرا سوچیں، غور کریں۔ تو جو حضرات 40-50 ہزار روپے کا کٹرا لاتے ہیں خرید کر، 1 لاکھ روپے کا کٹرا لاتے ہیں، اتنے کا ہی تو ملتا ہے، تو کیا 2-4 ہزار روپے 1-2 ہزار روپے خرچ کر کے اس کے باندھنے کا انتظام نہیں کر سکتے؟ کہیں استبل وغیرہ کوئی لے لیں، کوئی جگہ خالی ہے، ایک کوئی ہال ہو کسی کا، بھائی چند روپے اسے دے دیں، اور ایسے موقع پر تو انسان آسانی بھی کر دے گا، اور محلے کے لوگ اسی میں اپنے جانور بندھوا دیں۔ کتنا آسان سا طریقہ ہے، راستوں میں نہ بندھوائیں۔ دیکھو میرا کام ہے آپ تک جو ہے قرآن و حدیث کی باتیں پہنچانا، میں زبردستی پکڑ کے آپ سے عمل نہیں کروا سکتا، آپ تک بات پہنچا سکتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا سکتا ہوں، اور پوری قوت سے پورے زور سے پہنچا سکتا ہوں، لیکن اب آپ کے ذمے ہے عمل کرنا۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے پھر گرفت آپ کی ہوگی، پکڑ آپ کی ہوگی۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ راستے نکلنے والوں کو پریشانیاں ہوں، ان کا راستہ بلاک ہو، یا پھر پریشانی بھی اگر ذرا سی ہو گئی۔ بھائی کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، فرمایا کہ یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جاتا ہے اور دیکھتا ہے راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، اینٹ پڑی ہوئی ہے، اگر اسے بھی نہیں ہٹاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کا ایمان مائنس میں جا رہا ہے، پھر اس کے اندر ایمان بچا ہی نہیں، کیونکہ سب سے کمزور درجے کا ایمان تو یہی تھا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا۔ اب وہ اس کو بھی نہیں ہٹا رہا تو سمجھ لو کہ کتنا اس کا ایمان نیچے گر چکا ہے، مائنس میں آ گیا۔ اب ذرا یہاں پر آپ غور کرو کہ وہ لوگ جو خود راستے میں چیزیں ڈال رہے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا۔ بھائی ایک شخص تکلیف دہ چیز کو ہٹا نہیں رہا، اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اس کا کمزور درجے کا ایمان بھی گیا۔ جو ڈال رہا ہے باقاعدہ کانٹے اور پتھر اور روڑے، اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ذرا ذہن پر زور ڈالیں اور غور کریں اس بات پر۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں جنہیں ہم معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جس گناہ کو معمولی سمجھ لیا آپ نے وہی کبیرہ گناہ بن جائے گا، آخرت میں ہلاک کا کانٹا وہی گناہ بنے گا جس گناہ کو بھی معمولی سمجھ لیا۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہ کریں، ہر ایک گناہ جو ہے گناہ ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اگر آپ نے گناہ سمجھ کر کیا آپ نے اس کو تو اتنے ہی گناہ ملے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا یا آپ اس کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے تو وہ گناہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ گناہوں پر اصرار کرنا، جم جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے یہی گناہ نہیں ہے کہ کوئی شراب پی لے یا کوئی زنا کر لے یا کوئی کسی کا حق مار لے۔ گناہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ذات سے کسی بھی بندے کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کو کانٹا بھی نہ چبھے۔ ایذائے مسلم حرام ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔